वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की CMH रावलपिंडी आमद। ISPR का बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म की बन्नू ऑपरेशन में जख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने जवानों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। शोहदा और उनके अहल खाना ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ सलामती के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम हर किस्म की दहशत गर्दी से लड़ने के लिए पुरज़्म हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा CMH रावलपिंडी से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। ISPR का बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बन्नू ऑपरेशन में जख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शोहदा और उनके अहल खाना ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ सलामती के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। हम हर किस्म की दहशत गर्दी से लड़ने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जवानों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन भी पेश किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी यहाँ पर आयादत के लिए पहुंचे और उन्होंने भी जवानों के हौसले और जुर्रत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा और उनके अहल खाना से मुतालिक कहा कि शोहदा और उनके अहल खाना ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ सलामती के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने कहा कि गवर्नर के खत का जवाब दे दिया, अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी, अभी नोटिस होने हैं, मामला जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगा। जुमे के रोज असम्बली नहीं टूट सकती। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। स्पीकर का सेशन चल रहा है तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। ये लेटर मैंने जवाब में गवर्नर साहब को लिख के दे दिया। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं फिर लेटर गवर्नर साहब को भेज रहा हूँ। मैं गवर्नर साहब को भी कहूँगा कि इस तरह के इलीगल ऑर्डर्स पास ना करें जो आपकी भी शायान शान ना हो, तो हम इनके अंदर क्लैश ना करें। कंटेनर आ गए, वो सीज कर देंगे, पावर सीज, ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आइन कानून से हट के कुछ भी न सीज होगा, न ब्लॉक होगा, न सील होगा, न कंटेनर आएंगे। अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, बहुत जल्दी भी हुई, तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। खुदारा ये गलत फहमी निकाल दें कि कल कैसे टूट सकती हैं। स्पेशल सेशन वो बुला सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, डी नोटिफाई वो नहीं कर सकते। ये मजाक की बातें हैं। हमारा खत तैयार है, अगर वो डी नोटिफिकेशन की तरफ जाते उस खत वाले इख्तियारात को हम इस्तेमाल करते। फिलहाल प्रेसिडेंट वाला खत हमने रोक लिया, जब उसकी नौबत आएगी तो फिर इंशाल्लाह देखा। मैं इसको बला नहीं समझता। हम चाहते हैं कि असेंबलीज टूटें। वफाकी वज़रा समेत नवाज लीग की लीगल टीम के कई अरकान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने की हिमायत की। ताहम लीगल टीम में इख्तलाफ राय के बायस गवर्नर किसी भी फैसले पर ना पहुंच सके। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम के कुछ अरकान ने सवाल उठाया कि परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किस कानून के तहत किया जा सकता है। वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया गया तो अदालत में सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा समेत नून लीगी लीगल टीम के कई अरकान परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के हामी हैं। अरकान का मौक़िफ़ है कि गवर्नर के पास वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी करने का इख्तियार है। मुकर्ररा वक्त गुजरने पर भी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है, चौधरी परवेज़ इलाही आईनी तौर पर पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहे, उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई एक रस्मी कार्रवाई है। सदर अपने माथे पर बैठी मक्खी नहीं हटा सकते, गवर्नर को कैसे हटाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हंगामा राय की गई तो पूरा बंदोबस्त है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास, तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है। प्रेसिडेंट जो है वो अपने जो है ना वो माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। वो जो हंगामा बर्पा करना चाहते हैं, पहले उन्होंने पिछले 6-7 माह जो है ये कोशिशें इस्लामाबाद की तरफ की हैं, तो आज अगर वो यहाँ पे करेंगे तो उसका पूरा बंदोबस्त है।
ابھی آپ کو بتائیں لاہور میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کارکنان جمع ہو گئے ہیں۔ گورنر ہاؤس کے گیٹ کے باہر خاردار تاروں کا جال بچھا دیا گیا۔ گورنر ہاؤس کے گیٹ کو سیل کر دیا گیا جبکہ سیکورٹی کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سجاد حسین سے۔ سجاد حسین، آگاہ کیجیے گا، اس وقت آپ گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں، کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر کپتان کے کھلاڑی موجود ہیں، کون کون سے اہم رہنما تحریک انصاف کے یہاں پر ہیں؟ بالکل، یہاں پہ کارکنان کی طرف سے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور گورنر ہاؤس کو مار روڈ کے گیٹ والا طرف سے جو مکمل طور پہ گیٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ خاردار تارے لگا کے، جنگلے لگا کے، پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے چاروں اطراف سے جو ٹریفک ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور ٹریفک پولیس تعینات کر دی گئی ہے، کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی پیچھے پھنسی ہوئی ہے اور کارکنان جو ہے یہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کیونکہ کارکنان یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس جو ہے ان کے کارکنان کو یہاں آنے نہیں دے رہی ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما یہاں پہ موجود ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، حماد اظہر اور دیگر رہنما یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں۔ 6:20 پہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا خطاب متوقع ہے کیونکہ اس دفعہ لبرٹی کی نسبت جو ہے گورنر ہاؤس میں آن لائن جو عمران خان کا خطاب دکھایا جا رہا ہے وہ دکھایا نہیں جا رہا بلکہ سنایا جائے گا۔ آڈیو لنک کے ذریعے جو ہے عمران خان گورنر ہاؤس میں خطاب کریں گے کیونکہ لبرٹی میں جو خلل پیدا ہوا تھا ان کے جو خطاب کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر آڈیو لنک جو ہے وہ خطاب کروایا جائے گا۔ اس حوالے سے کارکنان کی جو بڑی تعداد ہے یہاں پر ملی نغمے اور قومی ترانے جو ہیں وہ بجائے جا رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ اور گورنر کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے اور ابھی بڑی بے صبری سے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خطاب کا انتظار کیا جا رہا ہے اور آڈیو لنک کے ذریعے جو ہے عمران خان گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے کارکنان سے جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ جی ٹھیک ہے سجاد حسین، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی تحریک انصاف کو قومی اسمبلی آ کر کردار ادا کرنے کی دعوت۔ تحریک انصاف کے استعفوں کی تصدیق کے لیے تمام ارکان کو خطوط لکھے تھے۔ راجہ پرویز اشرف قواعد یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھنا ہے، استعفے کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ اکٹھے ہو کر آنا اسپیکر کے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہے۔ استعفوں کی تصدیق کے لیے ارکان کو پھر خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ارکان مجھے تسلی دیں کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میرے پاس تحریک انصاف کے کئی ارکان آئے تھے کہ استعفے منظور نہ کریں۔ یہ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے استعفوں کی تصدیق کے لیے تمام ارکان کو خطوط لکھے تھے۔ قواعد یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھنا ہے، استعفے کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، اکٹھے ہو کر آنا اسپیکر کے اطمینان کے لیے کافی نہیں۔ ادھر اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کو 18 جنوری کو طلب کر لیا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے سینئر سول جج رانا مجاہد رحیم نے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے مقدمے کا مکمل چالان بھی عدالت میں جمع کرا دیا۔ عدالت نے عمران خان کو 18 جنوری کو طلب کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ انہوں نے اسلام آباد F9 پارک میں جلسے کے دوران خاتون جج زیبا چوہدری کو دھمکی دی تھی۔ اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے کیس میں تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ شہباز گل کے وکیل شہریار طارق عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ شہباز گل اسپتال میں زیر علاج ہیں، صحت بہتر ہونے پر عدالت میں پیش ہوں گے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کتنے وقت کے لیے انہیں بیڈ ریسٹ دیا گیا ہے، جس پر وکیل نے کہا کہ کوئی خاص وقت نہیں دیا گیا۔ عدالت نے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ملزم آئندہ پیشی کے لیے 2 لاکھ کے ضمانتی مچل کے دیں۔ عدالت نے فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر کر دی اور سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اعظم سواتی نے عوام کو اداروں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ اعظم سواتی پر لگی دفعات پر کم از کم 7 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہو سکتی ہے۔
اسپیشل جج سینٹرل عدالت اسلام آباد نے سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر 6 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ سینٹرل جج اعظم خان نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ اعظم سواتی نے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلائی۔ ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر مبنی ٹویٹس کئی بار کی گئیں۔ اعظم سواتی کی ٹویٹس کو کئی لوگوں نے ری ٹویٹ بھی کیا۔ اعظم سواتی نے ریاستی ادارے کے افسر کے خلاف بار بار ٹویٹ کی اور ایک ہی جرم کو دہرایا۔ اس بنیاد پر عدالت نے درخواست ضمانت خارج کر دی۔ اہم خبر شامل کریں۔ ایف بی آر سے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا مبینہ ٹیکس ڈیٹا لیک ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ ملزمان شہزاد نیاز، ارشد علی اور عدیل اشرف کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم ارشد علی نے صحافی کو ڈیٹا دینے کے بعد موبائل پھینک دیا۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے ایف بی آر سے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا مبینہ ٹیکس ڈیٹا لیک ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ مزید جان لیں گے، اویس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائیے گا، ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے؟ جی بالکل، ایف بی آر سے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے مبینہ ٹیکس ڈیٹا جو لیک ہونے کا معاملہ تھا، اس حوالے سے آج ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزمان شہزاد نیاز، ارشد علی اور عدیل اشرف کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے عدالت نے منظور کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تفصیلی طور پر فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے 2 صفحات پر جو ہے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا۔ اس میں کہا گیا ایف آئی اے کی جانب سے ملزم شہزاد نیاز، ارشد علی اور عدیل اشرف کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ تحریری فیصلے میں یہ لکھا گیا۔ اس کے ساتھ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم ارشد علی نے صحافی کو ڈیٹا لیک کرنے کے بعد اپنا موبائل پھینک دیا اور یہ صحافی کو ملزمان نے جو ہے پیسوں کے عوض جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے لیک کیا تھا، اور تینوں ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو آج عدالت کی طرف سے دیا گیا ہے ایف آئی اے کو۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اویس عباسی۔ ابھی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اسلام آباد میں کرسمس کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب ہے جس میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں کرسمس کی خصوصی تقریب میں شریک ہیں اور اس موقع پر تقریب کے آغاز میں قومی ترانہ بجایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف خصوصی طور پر اس تقریب میں شریک ہیں۔ کرسمس کے حوالے سے یہ خصوصی تقریب سجائی گئی ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بطور مہمان خصوصی اس تقریب کا حصہ ہیں اور وزیر اعظم کا خطاب بھی متوقع ہے۔